سر ہمارا آج کا موضوع ہے قرآن کی سائنسی تفسیر۔ آج کل کے دور میں کئی افراد ایسے ہیں جو سائنسی اعتبار سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سائنس کے اصولوں پر جو ہے نا قرآن کو لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب سب سے بڑا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی تفسیر سائنسی اعتبار سے کب کر سکتے ہیں یا نہیں، ایک تو اس پر آپ اپنی رائے بتائیے، اور دوسری بات یہ کہ تفسیر کرنے کا حق کس کا ہے، اس پر بھی تھوڑا روشنی ڈالیے۔ دیکھیے، سائنسی تفسیر ہو، قرآن پاک کی روحانی تفسیر ہو، کوئی بھی تفسیر ہو، ہر طرح کی قرآن پاک کی تفسیر کرنے کی اللہ نے ممانعت تو نہیں فرمائی۔ سیدھی سی بات ہے، وہ خالق کائنات ہے، اس نے اپنا کلام نازل کیا ہے اور اس کی جو فہم ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو الگ الگ دی ہے۔ کسی بھی طرح کی تفسیر کرنے کی ممانعت نہیں ہے، صرف چند چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ خیال اس چیز کا کہ قرآن پاک کا جو ظاہر ہے وہ نہ بدلا جائے۔ قرآن کا ظاہر مفہوم جو ہے اس کو ہم نے بالکل ویسے رکھنا ہے، ہم مزید اس سے سائنسی نکات نکالیں، روحانی نکات نکالیں، ظاہری تفسیریں نکالیں، باطنی تفسیریں نکالیں، اشارات کے ذریعے سے وہ سب کر سکتے ہیں، ماضی سے کرتے آئے ہیں علماء، آج بھی کرتے ہیں۔ جو اس کا کیپیبلٹی رکھتا ہے، قابلیت رکھتا ہے، بالکل وہ کر سکتا ہے جی۔ ہاں، لیکن یہ ضرور ہے کہ جتنی بھی تفاسیر جب ظاہر سے ہٹ کے کی جائیں گی نا، اس میں ایک ظن تو ضرور پیدا ہو جاتا ہے۔ صحیح، بس اس کا خیال رکھیں، جہاں ظن ہے وہاں ظاہر احتمال ہے غلطیوں کا بھی، اس کو قطعی طور پر اللہ کی مراد کو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن نکات بالکل نکالے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج کل جیسے سوشل میڈیا پہ بہت سارے افراد ایسے ہیں وہ کر رہے ہیں سائنسی تفسیر، اب ان کی روک تھام ہو یا وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، جیسے ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں ساحل ادیم صاحب کے نام سے، تو بقیہ تو ان کے معاملات بہت اچھے ہیں، لیکن قرآن کی جب سائنسی تفسیر کرنے پر آتے ہیں تو کہیں سے کہیں نکل جاتے ہیں۔ تو مطلب اس کا کوئی خاص کرائٹیریا ہو کہ بھئی آپ کو یہ حق تب ملتا ہے کہ جب آپ کے پاس علوم موجود ہوں، آپ سمجھتے ہوں کہ میں قرآن کے مطابق کر رہا ہوں یا نہیں، یا علماء کی رہنمائی ہو، کیا کریں وہ ایسی کرتے چلے جائیں تفسیر؟ نہیں، دیکھیں، میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ قرآن پاک کی تفسیر سائنسی ہو، کوئی بھی ہو، کر سکتے ہیں، ہمیں تو کوئی ممانعت تو نہیں ہے، اسی ہم کیسے ممانعت؟ قرآن پاک کے اندر سائنسی حقائق کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو بالکل ہے، حقیقت ہے۔ بھائی دیکھیں، آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک موجودہ جو سائنسی علوم ہیں وہ تو اس جانب کھڑے تھے کہ جو پوری کائنات ہے وہ بالکل جامد ہے، جو چیز جہاں ہے ویسی ہی ہے، اس میں نہ پھیلاؤ ہو رہا ہے نہ سکڑاؤ ہو رہا ہے۔ صحیح، یہ بہت عرصے تک یونیورس کا اسٹیٹک ہونا ایک فینومینا تھا، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہاں آپ ایک طرف سائنسدان تھے سارے اور ایک طرف ایک مسجد کے ملا تھے، سیدھی سی بات، جس کو آج کل ہم لوگ ویلیو نہیں دے رہے ہوتے، لیکن جتنے بھی علماء تھے، آپ پچھلی صدی کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، وہ سب کہتے تھے اللہ کی واضح نص موجود ہے، انا لہو لموسعون، یہ کائنات ہم نے پیدا کی ہے اور ہم اس کے اندر وسعت کری جا رہے ہیں، ہم اس کو بڑھائی چلے جا رہے ہیں۔ یہ قرآن کی واضح نص موجود تھی، اور یہ جو نص ہے قرآن کی، یہ سائنٹیفک فینومیناز کے حوالے سے ہی ہے نا، کائنات سے متعلق اللہ نے اپنی نشانی کا ظہور فرمایا۔ لیکن ہوا یہ کہ جیسے جیسے سائنس نے آگے مزید ترقی کی اور اب ان کے اوپر بالکل جس وقت یہ آشکار ہو گیا کہ ہاں بھائی بالکل یہ جو جتنی بھی آسمانی چیزیں، ان کو جب غور سے دیکھا گیا تو ان میں دن بدن جو ہے نا وہ ایک فاصلے میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہیں، اور یہ جب سے یہ راز پتہ چلا ہے کہ کائنات مزید پھیلی جا رہی ہے، یہ سب بگ بینگ وغیرہ کی بڑی بڑی جو تھیوریز ہیں سب اسی کے بعد آئی ہیں، اسی سے ربط ملا کر کے وہ سب نتیجے نکلے۔ لیکن یہ اتنا بڑا سائنسی حقیقت جو تھی، اس کو قرآن نے تو ڈسکس کیا تھا، وہی جو مسجد کا ملا بات کر رہا تھا اس دور میں تو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، آپ کو کیا معلوم، لیکن وہی جیتا الحمدللہ۔ ہر دفعہ جب کبھی سائنس پر قرآن پاک پر اعتراض کیا جاتا ہے، قرآن ہی غالب ہوتا ہے، اللہ کا کلام ہے، خالق کائنات کو غلط ہو نہیں سکتا۔ تو کہنے کا مقصد سائنٹیفک فینومیناز کے حوالے سے بھی قرآن نے بہت سی چیزیں ڈسکس کی ہیں، ذکر کی ہیں، نشانی کے طور پر کی ہیں، اس لیے کہ اللہ مستقبل سے بھی واقف ہے۔ جس وقت قرآن نازل ہوا اس وقت سائنسی ترقی دنیا میں تو نہیں تھی، لیکن ایسی حقائق اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیے ہیں کہ اللہ جانتے تھے کہ آگے آگے جا کر کے جب سائنسی علوم ترقی پذیر ہوں گے، یہ فینومیناز کو دیکھ کر انسان کا ایک دل یقین کے اندر آئے گا کہ بالکل یہ خالق کائنات کا کلام ہے، بھائی انسان کا تو ہو نہیں سکتا۔ اتنی بڑی بات کہ کائنات میں وسعت ہوتی چلی جا رہی ہے، بغیر دیکھے تو ہم اندازہ لگا ہی نہیں سکتے۔ تو کہنے کا مقصد کہ بالکل تفسیریں کی جا سکتی ہیں، اس میں ہر بندے کی قابلیت ہے۔ ساحل ادیم صاحب ماشاءاللہ بہت قابل ہے، میں نے ان کو جتنا میں نے سنا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ صرف میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جب سائنسی تفاسیر قرآن کی جاتی ہے نا، وہ اشارے ہوتے ہیں، وہ ضنی ہوتے ہیں، غلطی بھی اس میں ہو سکتی ہے، اس میں کوئی ٹینشن نہیں۔ ظاہر کو چیلنج نہ کریں، آپ سائنسی نکات نکالیں، جو مرضی نکات آپ نکالنا چاہیں آپ نکالیں، سب نکالتے ہیں، ہم بھی نکالیں گے۔ اچھا، جیسے ماضی میں بھی کئی اہل علم حضرات نے یہ بات کہی کہ زمین ساکن ہے، اب سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ گفتگو ہو رہی ہے کہ سائنس اب یہ کہہ رہی ہے بھائی زمین ساکن نہیں ہے، اب یہ بھی سائنسی تفسیر ہے، ظاہر سی بات ہے، لیکن اب سائنس ٹکرا رہی ہے اہل علم حضرات کی رائے سے، تو اس میں حقیقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زمین ساکن ہے، گھوم رہی ہے؟ حالانکہ اہل علم حضرات نے ماضی میں کچھ آیات بھی دی تھیں، جیسے سورہ یاسین کی آیت پاک ہے
اور اسی طریقے سے دیگر آیت پاک ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ نے زمین کو ساکن رکھا ہوا ہے، وہ ہلتی نہیں ہے. یہ آیات انہوں نے بھی پیش کی ہیں. تو اب کیا یہی تفسیر اس کی مان لیں کہ جناب زمین ساکن ہے یا زمین رکی ہوئی ہے، کیا کیا جائے؟ دیکھیں یہ تو جب تک ہمیں ماضی کا پتہ نہیں ہوتا نا، ہم لوگ یہ غلط نسبتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہم مثال طور پر ہمارے یار وہ احمد رضا خان صاحب نے زمین ساکن ہے کا ایک تصور پیش کیا، وہ غلط ہے یا آج دنیا مذاق. سب سے پہلے ہم ماضی کے اندر جائیں، ہوا کیا تھا؟ زمین ساکن ہے کا تصور کی بات تھی ہی نہیں. اچھا، میں آپ کو بتاتا ہوں، بات یہ تھی کہ اب تھوڑا عرصہ چلے، بلکہ ہم بھی اپنے چلے ہیں، ہمارے جو سننے والے ہیں وہ بھی جانتے ہیں. 80s کے اندر 90s کے اندر جس نے اسکول کالج وغیرہ پڑھا ہوگا وہ جانتے ہیں، اس وقت جو سولر سسٹم پڑھایا جاتا وہ پتہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ سورج ایک جگہ پر رکا ہوا ہے اور سارے سیارے اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں. یہ سولر سسٹم یعنی یہ جو نظام ہے، اس وقت کی سائنس نے جتنی تحقیق کی تھی ان کے سامنے یہ ایک سیمپل آیا تھا. سورج ساکن ہے، اس کے گرد سیارے گھوم رہے ہیں. یہ سولر سسٹم ہم نے بھی پڑھا ہوا ہے جب ہم اسکول پڑھ رہے تھے. اب آ کر کے سولر سسٹم کے اندر تبدیلیاں آئیں. اچھا، یہ جو نظریہ سولر سسٹم کا ہے نا کہ سورج ساکن ہے اور جو سیارے ہیں وہ اس کے گرد گھوم رہے ہیں، اس نے راج کیا ہے تقریباً کوئی صدی سے بھی زیادہ. اچھا، اتنا پرانا یہ نظریہ چلتا ہوا آ رہا تھا سائنسدانوں کا. مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی واضح نص موجود ہے، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، کہ سورج چل رہا ہے ایک استقرار کے لیے. سورج چل رہا ہے، واضح نص ہے قرآن کی. یہ پرابلم ہوا تھا کہ ہمارے جو میں نے کہا نا کہ مسجد کا ملا ہمیشہ جیتا ہے، وہ کبھی ہارا نہیں. تمام مساجد کے علماء کرام، ائمہ کرام، قرآن پاک پڑھنے والے، ان سب نے ذکر کیا تھا کہ سائنسی تحقیق ابھی یہاں تک پہنچی ہے لیکن اس میں کمزوری ہے، خود آگے جا کے حل کر لے گی. ہمارے پاس قرآن کی نص موجود ہے کہ سورج چلتا ہے. ہم یہ بلیو نہیں کر سکتے کہ سورج رکا ہوا ہو اور سیارے اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں. ایکچولی اس وقت کی جو نظریہ تھا سائنس کا سولر سسٹم کے حوالے سے، اس کو چیلنج کیا تھا علماء کرام نے کہ بھائی سورج ہم یہ نہیں کہہ سکتے رکا ہوا ایک جگہ پر ہے، سورج چل رہا ہے. تو مین فوکس جو تھا، یاد رکھیے گا، علماء کی طرف سے، چونکہ وہ قرآن کے عالم زیادہ ہوتے ہیں، انہوں نے واضح کہا قرآن کے نص. پھر ہوا یہ احمد رضا خان صاحب وغیرہ کے ان کی جو تحقیقی رسائل آپ پڑھیں گے نا، اس کے اندر بھی انہوں نے پورا فوکس ذکر کیا ہے کہ یہ بیان کرنا کہ سورج رکا ہوا ہے کا تو بالکل صریح قرآن کے خلاف. اس کے برعکس انہوں نے یہ ذکر کیا تھا کہ اپنی تحقیق ایک پیش کی تھی کہ میرے نزدیک تو اگر ہم یہ بولیں کہ زمین رکی ہے اور دیگر چیزیں متحرک ہیں تو یہ مجھے زیادہ مطابق بات لگ رہی ہے. تو یہ جو بات ان کی زمین ساکن ہے کے حوالے سے تھی، وہ ان کی اپنی ایک تحقیق ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے. مین فوکس ان کا یہ تحقیق پیش کرنا نہیں تھا. مین فوکس یہ تھا اس وقت کا جو سولر سسٹم بیان کیا جا رہا تھا وہ قرآن سے کلیش کر رہا تھا، اس کا رد کرنا تھا. اور جو وہ رد قرآن کی آیت سے کیا گیا وہ شمس و تجری سے بالکل ٹھیک ہے. یہی ہوا کہ آج آپ دیکھ لیں جس وقت سائنس نے مزید ترقی کی تو سورج ہے، اس کو بھی وہ کہتا ہے بھائی سورج بھی چل رہا ہے، سورج کوئی ساکن چیز نہیں ہے. تو یہ ہے اصل میں مسئلہ. اور باقی سائنسی تحقیق، ابھی میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو کہا، سائنسی نظریہ، سائنسی تحقیق جب قرآن سے کوئی کرتا ہے تو ظاہر اس میں ایک ظن پیدا ہوتا ہے کہ احتمال ہے غلطی ہو سکتی ہے، اس کو قطعی درجے کے اوپر ہم اس طرح نہیں لے کے جا سکتے. لہٰذا احمد رضا خان صاحب نے بھی یہاں جو زمین ساکن ہے کے حوالے سے تحقیقات کی تھی، اس کو بعد میں علماء کرام نے کمزور ٹھہرایا تھا. خود ہی علماء نے کمزور ٹھہرا دیا، اس لیے کہ ما یمسکہن سے جو استدلال ہے یہ کمزور بنتا ہے. اس لیے کہ دیگر آپ دیکھیں گے نا سورہ ملک وغیرہ میں پرندوں کے حوالے سے بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ امساک اللہ نے کیا، حالانکہ وہ تو متحرک ہوتے ہیں. تو جو استدلال انہوں نے کیا تھا، چونکہ اس میں کمزوری تھی، بات کے علماء کرام نے واضح کر دیا تھا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب جو مانا جائے سائنسی اعتبار سے زمین ساکن ہے یا نہیں ہے تو وہ کیا درست رہے گا؟ زمین نہیں، زمین متحرک ہے. قرآن پاک نے اس کی کبھی نفی نہیں کی ہے، قرآن پاک نے کوئی نفی نہیں کی ہے. بات یہ ہے کہ حقیقت کبھی قرآن سے متعارض ہو ہی نہیں سکتی. قرآن اللہ پاک کا کلام. ہاں یہ ضرور ہے آج کی تحقیق تک ایک بات سامنے الگ آئی ہوئی ہے اور قرآن نے کچھ بات کی، یہ کل کو بدل جائے یہ بالکل ہو سکتا ہے. قرآن کبھی نہیں بدلے گا، یہ تو چلتا ہوا آ رہا ہے. میں اس کی چند مثالیں، چند نہیں، اگر آپ مجھے بولیں میں 100 سے زیادہ مثالیں آپ کو بھی دے سکتا ہوں. دیکھیے گا کچھ عرصہ پہلے اگر آپ چلے جائیں 10 15 20 سال پہلے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ جو ملحدین تھے ان کی طرف سے اعتراضات ہوا کرتا تھا. یا اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ قَالَتْ نَمْلَةٌ، چونٹی نے بولا. مطلب قولا کا جو لفظ ہے نا وہ نوائز کے لیے بولا جاتا ہے، آواز کے لیے. اچھا، اس وقت کی سائنسی تحقیق یہ تھی، انہوں نے چونٹیوں پہ جتنی زیادہ سرچ کی تھی تو ان کی معلومات یہ ہوئی تھی کہ چونٹی آپس میں جو باتیں کرتی ہیں نا ان کی زبان نہیں ہوتی، وہ آپس کے جو اینٹینے ہیں اس کو ایک دوسرے سے مار کے گفتگو کرتی ہے. تو انہوں نے کہا قرآن پاک کے اندر جو ہے نا وہ اعتراض پیدا ہو گیا. بھائی کیا اعتراض ہو گیا؟ بھائی ان کی تو زبان نہیں ہوتی، زبان سے وہ بات نہیں کرتی، وہ تو اپنے اینٹیناز سے بات کرتی ہیں چونٹیاں. اللہ تو قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ قالت نملہ، چونٹی نے نوائس کی، آواز کی، آواز سے بات کی. اچھا، اس پہ مذاق بھی بہت بنایا گیا. دیکھو قرآن جب محکم کھڑا ہو جاتا ہے نا تو ایٹ دا اینڈ آپ نے وہیں پر آنا ہوتا ہے. کچھ عرصہ انہوں نے مذاق بنایا، لیکن ابھی آپ کچھ ہی
عرصہ پہلے کی تحقیقات آپ پڑھیں. مزید جب چونٹیوں کے اوپر غور کیا گیا تو پتہ چلا چونٹیاں عام طور پر کمیونیکیشن اسی طرح کرتی ہیں اینٹیناس کے ذریعے, لیکن جس وقت کوئی خاص پیغام کبھی چونٹی نے دینا ہوتا ہے نا اپنی دوسری چونٹیوں کو, پھر وہ ایک خاص قسم کی آواز نکال کے پیغام دیتی, اور وہ جو آواز نکالتی ہے وہ چونٹی عام حالت کے اندر نہیں نکالتی, بہت بڑے کسی اعلان کے لیے چونٹی نوائز نکالتی. یہاں تک کہ اب چونٹیوں کی جو وہ نوائز آواز ہے اس کو ریکارڈ بھی کر لیا گیا ہے. آپ سمپل گوگل کریں آپ کو مل جائے گی, اس کی آواز بھی آپ سن سکتے ہیں. کہنے کا مقصد قرآن پاک نے جو چیز بیان کی نا وہ حقیقت کے کبھی خلاف ہوتی ہی نہیں. اگر آپ کو خلاف لگ رہی ہے تو آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں گے, آگے جا کے خود ہی جب سائنس مزید اپنے آپ کو اس راہ کے اندر لے کے جائے گی تو بات مڑ کے وہیں آ جائے گی جہاں قرآن پاک کھڑا ہوتا ہے. مطلب یہ کہ اگر قرآن نے ایک بات پیش کی ہے اور آپ کے دور میں سائنس کوئی بات اس کے مخالف پیش کر رہی ہے تو مسلمان کو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ وہ تھوڑا بھی رک جائے, ویٹ کر لے, سائنس اس طرف ضرور آئے گی بالکل, اگر آپ کی قرآن سے تھنکنگ درست نکالی ہے تو. بالکل. اچھا, دوسرا یہ کہ بعض افراد سوشل میڈیا پہ یوں مطلب کئی سارے ہمارے اہل علم حضرات ہیں, اب تو سوشل میڈیا استعمال ہوتا ہے, نیشنل میڈیا تو اس میں بہت ہی کم ہو گیا ہے. کئی افراد یہ کہتے ہیں بھائی یہ اسلام کا ٹاپک ہی نہیں ہے کہ زمین ساکن ہے یا نہیں ہے, سورج ساکن ہے یا نہیں ہے, تو آپ اس کو قرآن سے کیوں تلاش کر رہے ہو کہ زمین ساکن ہے؟ نہیں, میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا کہ قرآن پاک ہدایت کی ایک کلام ہے اللہ رب العزت کا. اچھا, اب ہدایت کا کلام ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتقال فرما چکے ہیں, یہ قرآن چلتا ہوا آ رہا ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے, میرے پاس کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے. بھائی ایک بندہ بولتا ہے کہ یہ اللہ کے الفاظ ہیں, کیسے اللہ کے الفاظ ہیں؟ کوئی نہ کوئی تو ایک دلیل اور ثبوت اس کے پاس ہونا چاہیے. تو قرآن پاک ہدایت کی مواد ایک ڈسکشن کرتا ہے, لیکن آئے بگائے وہ بہت سے ایسی باتیں کر جاتا ہے قرآن پاک کہ جو کل کو جب منکشف ہوتی ہیں آنے والے دوروں کے اندر تو انسان ریئلائز کرتا ہے کہ یہ بات کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا تھا, اور خاص طور پر 1400 سال پہلے. میں اس کی ایک اور مثال, میں نے کہا میں 100 سے زیادہ مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں. ترکی کے اندر ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شہر دریافت ہوا زمین کے اندر, پورا زمین کے اندر شہر بنایا ہوا تھا, پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال پہلے لوگوں نے, اور اتنا نایاب وہ بنایا ہوا تھا کہ اس کے اندر پانی کا انتظام, ہوا کا انتظام. انسان سوچ نہیں سکتا کہ یار ماضی کے اندر انڈر گراؤنڈ شہر, بلڈنگ نہیں شہر, پورا شہر آباد. اچھا, یہ دریافت ہوا ہے ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے, اب مجھے یاد نہیں آ رہا 1960 میں شاید 1970 میں ابھی دریافت ہوا. اس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں نہیں کیا, وہ نقبوا فی البلاد, ایک قوم کا اللہ نے ذکر کیا کہ انہوں نے شہر پھاڑ کے شہر کے نیچے شہر بنا لیا تھا. اللہ نے ان کو بھی جو ہے نا گرفت کے اندر وہ آ گئے, وہ بچ نہ سکے. اب اس وقت تو دیکھیں نا, جس کا ایمان ہے یہ اللہ کا کلام ہے وہ بلیو کرتا ہوا آ رہا ہے ہر لفظ پر, لیکن اس کی حقیقت اس پر منکشف تو نہیں ہوئی تھی. وہ مان رہا تھا کہ ہاں بھی ہوا ہوگا ماضی میں ایسے کہ زمین کے نیچے انہوں نے انڈر گراؤنڈ سٹی بنایا ہوگا, لیکن آہستہ آہستہ اب جا کے ہم نے جب آنکھوں سے دیکھ لیا تو ہمارے پاس ایک شہادت ہو گئی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, یہ آئے بگائے اپنی نشانیوں سے واضح کرتا چلا جاتا. اسی طرح میں نے ابھی پیچھے آپ کو مثال دی, جیسے وہ انا لہو لموسعون, یہ زمین آسمان ہم نے پیدا کیے ہیں اور آسمانوں کے اندر وسعت بھی ہم کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ اتنا بڑا راز ہے آج کی دور کے اندر. سائنس نے جو بگ بینگ دریافت کیا ہے, ایک تھیوری جو بگ بینگ ہے نا, وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اس کو یہ پتا چلا کہ بھائی یہ گلیکسیز کے درمیان جو نا فاصلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اسی کو جب ریورس کریں گے تو وہ پھر پیچھے جا کر بگ بینگ کی طرف نکل جاتا ہے. تو اتنا بڑا جو راز ہے وہ قرآن نے کیسے ڈسکس کر لیا؟ اس وقت دوربین تک نہیں تھی, آسمانوں میں ہم کہاں جا سکتے تھے. تو قرآن اپنا کلام, اللہ کا کلام ہونے کے لیے نا خود دلالت کرتا ہے. اس کو یہ محتاج نہیں ہے کہ ہم ثابت کریں گے اللہ کا کلام ہے یا نہیں. اس کے علاوہ ابھی جس طرح چونٹی کی مثال میں نے آپ کو دے دی, ایک اہم اعلان قرآن نے ذکر کیا تو سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے چونٹی نے کیا تھا. اب چونٹی کی نوائس بھی ہوتی ہے کبھی کبھی, اس کو قرآن کیسے ذکر کر رہا ہے؟ ایک چیز حیران کر دینے والی ہے نا. اسی طرح والشمس تجری, جس طرح ابھی پیچھے ذکر ہوا, سورج چل رہا ہے. اس وقت پوری سائنس 100 سال سے زیادہ قبضہ کر کے رکھا ہے اس سولر سسٹم نے کہ سورج ساکن ہے, باقی سیارے متحرک. قرآن کیسے کہہ رہا تھا والشمس تجری, سورج چل رہا ہے, اور ایٹ دا اینڈ آپ آئے اسی کے اوپر, یہاں بھی سورج کی بھی اپنا ایک حرکت ہے, محور ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, یہ اپنا رب کا کلام ہونے کے لیے آئے بغائے نشانیاں بھی دے رہا ہوتا ہے, آیات بیان کر رہا ہوتا ہے, جس سے ایک دل میں اطمینان پیدا ہونے لگ جاتا ہے کہ بھائی بالکل یہ اللہ کا کلام ہے, کسی انسان کا کلام نہیں ہے. اچھا, سائنسی اعتبار سے ہمارا آج کا ٹاپک ہے, تو جب اس حوالے سے گفتگو ہوتی ہے سوشل میڈیا پر بھی, تو وہاں پر کرامت کو بہت زیادہ منسلک کیا جاتا ہے سائنس سے. موٹیویشنل اسپیکر جتنے بھی ہیں تقریباً وہ سب انہی باتوں پر کرتے ہیں. جیسے بالفرض سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا, وہ اتنی دور سے لے کر آ گئے, کیسے آ گیا. اسی طریقے سے اور واقعات قرآن کے ہیں جس پر وہ بعض اوقات اعتراض بھی کرتے ہیں یا اس کو سائنس سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اگر قرآن سے تفسیر کی جائے سائنس کی, کر سکتے ہیں, اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں, سب سے پہلے کرامت خرق عادت کام کو کہتے ہیں, معجزہ خرق عادت کام, یعنی ایک کام نارملی نہیں ہو رہا, وہ سب سے ہٹ کر ہو رہا ہے.
اس کو ایک کرامت کہیں گے، معجزہ کہتے ہیں. اصحاب کہف جو ہے وہ سو گئے اور کئی عرصہ سوئے رہے. صحیح. پھر وہ اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر ظاہر کر دیا. تخت تھا بہت دور، وہ چند لمحوں کے اندر تخت سامنے آ گیا. اس بات کو قرآن پاک نے ذکر کیا. بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ عام طریقہ کار سے ہٹ کر ہوا، لیکن جب ہٹ کے ہوا تو کسی نہ کسی طریقے سے ہی تو ہوا نا. صحیح. اس کو ذرا غور کیجیے گا. اس کو اگر شیخ رشید رضا صاحب کو اگر آپ پڑھیں نا مجلہ منار کے اندر، جو کرامت کے حوالے سے انہوں نے ڈسکشن کی ہے، نہایت نفیس کی ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے جو نظام کو نا اسباب کے ساتھ ایک ربط پیدا کیا ہوا ہے. ایک عام اسباب جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، روٹین کے کام سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب اس سے کوئی ہٹ کے کام ہوگا، جیسے خرق عادت کہتے ہیں، عادت سے ہٹ کے کام ہو رہا ہے، لیکن وہ بھی نہ کسی طریقے سے تو ہو رہا ہے نا. تو اب اس طریقے کو اگر آپ ڈسکس کرتے ہیں یا اس کی کھوج لگانے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. دیکھو ایک میں نقطہ بیان کرتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے اندر اللہ نے فرمایا تخت وہاں سے یہاں آ گیا، لیکن اللہ نے خود ایک راز ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ شاہ فرما رہے قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. وہ بندہ کھڑا ہوا جس کو اللہ نے علم دیا ہوا تھا کتاب کا، اس نے کہا میں لے کے آ جاؤں گا. تو وہ لے کے کیسے آیا؟ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی علم تھا نا. اب اس علم کی دریافت اگر آپ کریں یا اس علم کے پیچھے آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں نے آپ کو کہا نا شیخ رشید رضا صاحب کی تحقیق پڑھیں گے، نفیس انہوں نے کلام کیا، بہت اعلیٰ درجے کا. اس لیے میں نے کہا کہ یہ سائنسی تحقیقات میں کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ بالکل کر سکتے ہیں قرآن کی آیات سے. صرف یہ کہ ظاہر قرآن کو چیلنج نہ کیا جائے، باقی آپ اشارے نکالیں جو مرضی نکالیں، اور جتنی مستند ذریعے سے نکالیں گے اتنا اچھا. اچھا سر، اب جو کرامتوں کی بات چلی ہے، سوشل میڈیا پر اب بہت زیادہ ایسے افراد موجود ہیں جو کہتے ہیں جناب جب سے کیمرے آئے نا، ریکارڈنگ کا سسٹم آیا ہے، تو اب کرامات صادر ہونے ہی ختم ہو گئی ہیں. یعنی وہ سابقہ جو کرامتیں ہیں بزرگوں کی، ان پر وہ اعتراض کرتے ہیں. یعنی کتابوں میں جو کرامتیں آئی ہیں بھائی یہ غلط ہیں، اگر صحیح ہیں تو آج کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ آج کیمرہ سامنے موجود ہے، ریکارڈنگ ہوگی، سب کھل جائے گا کہ کرامت و مرامت سب ایسی جھوٹی لکھی ہوئی ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا وضاحت؟ دیکھیں کرامت جو ہے اللہ رب العزت کسی کو عزت سے نوازے، کبھی بھی کسی دور میں ختم نہیں ہوتی ہیں. صرف یہ ہے کہ کرامت کو ہم نے صحیح سمجھا ہی نہیں ہے. بہت سی کرامات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ماضی میں کی، جو لوگوں کو نشانی کے طور پر سامنے ان کی ہے. ہمارے دور میں بھی بہت سی نشانیاں ایسی ہوتی بھی ہیں اور ہوں گی بھی، جس کی بشارت ہمیں دے دی گئی ہے. یاجوج ماجوج کے حوالے سے اگر آپ قرآن پڑھیں، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون. یہ تو ہمارے یہاں بدقسمتی ایسی ہے نا، ہم لوگوں نے یاجوج ماجوج، کسی نے چائنا بنا دیا یاجوج ماجوج، کسی نے جاپان بنا دیا. بس وہ پتہ نہیں کہ اللہ بس ہدایت عطا فرمائے کہ وہ قرآن کو نہیں سمجھ رہے ہوتے. جس انداز میں اللہ ان کے کھلنے کی بات کر رہے ہیں اور جس انداز میں ان کی بات کر رہے ہیں حدب ینسلون کی، وہ تائید ہی نہیں کر رہا ہوتا کہ چائنا جاپان والے قوم یاجوج ماجوج لے لیں. تو بہت سی نشانیاں آگے آنے والی ہیں، اللہ نے ان کا ذکر بھی کیا ہے قرآن پاک کے اندر. دوسری بات یہ ہے کہ کرامت کا جو تصور ہے نا، ایک ہے صوفیاء کا، جو ان کی کتابوں میں جب وہ بگڑنے لگ گئے، صوفی نظریہ، 2 نمبری صوفیاء آ گئے اور معاملہ تصوف کا بگڑ گیا، تو انہوں نے ایسے ایسے نظریات لے کر آ گئے کہ پھر لوگ سمجھ نہیں پاتے. ایک کرامت کا نظریہ ہے جو محققین علماء کرام کا ہوتا ہے، جیسے امام ابو حنیفہ کا، دیگر علماء کا. آپ دیکھیں تصوف کے اندر آپ نارملی پڑھیں گے کہ مردہ زندہ کر لیا، بھائی فلاں اللہ کے نیک بندے نے 300 مردے زندہ کر دیے، وہ ہوا میں اڑ لیا، وہ بھائی یہ کر لیا وہ کر لیا. اگر آپ محققین علماء کو پڑھیں گے نا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ واضح موقف رکھا کرتے تھے، جس کو بہت سے علماء کرام نے ذکر کیا. آپ علامہ شامی نے بھی ذکر کیا کہ ان کے نزدیک ہر وہ چیز جو اللہ کے نبی کا معجزہ رہ چکی ہے وہ بطور کرامت کے نہیں ہو سکتی ہے، ورنہ امتیاز ٹوٹ جائے گا اللہ کے نبی کی نبوت کی صداقت کا. نہ وہ کسی کافر سے سرزد ہوگا، نہ وہ کسی مومن سے سرزد ہوگا، کہ اس کے اندر ایک امتیاز ہے. اللہ کے نبی نے جب وہ پیش کیا تو کوئی اور نہیں لا سکتا تھا، تو نبوت کے سچے ہونے پر دلیل ہوئی تھی نا. اگر اس کی مثل لوگ لے کر آ جائیں تو پھر کہاں دلالت وہ امتیاز پیدا ہو گیا. اس لیے امام ابو حنیفہ کا واضح موقف رہا ہے. اب آپ دیکھ لیں مردہ زندہ کرنا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحقیق، وہ نہایت نفیس تحقیق ہے. اس کو مطلب میں ترجیح دیتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے، ورنہ تو نبی غیر نبی میں امتیاز ہم ختم کر دیں. اچھا، مردہ زندہ کرنا امام ابو حنیفہ کے نزدیک کرامت ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح لاٹھی سے جو سانپ بن گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ذکر ہیں جس انداز میں، دیگر انبیاء علیہ السلام کے جو معجزات کا، یہ کچھ بھی بطور کرامت کے نہیں ہو سکتا. امام ابو حنیفہ کا واضح موقف. ہاں، اس کے بعد پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور فقہ حنبلی کے علماء جو تھے، انہوں نے کافی تحقیقات کی، اور ان کے نزدیک ہر وہ چیز جو اللہ کے نبی کا معجزہ ہو، پھر نبی کے فوت ہو جانے کے بعد میں وہ بطور کرامت کے ہو سکتا ہے، ان کی اپنی حیات میں نہیں ہو سکتا. ان کی اپنی تحقیقات ہیں، اپنے دلائل ہیں. صریح نص قرآن سنت کی کسی کے پاس نہیں ہے.
صحیح. لیکن جو بات قرآن پاک سے سمجھی جاتی ہے وہ امام ابو حنیفہ کی تحقیق زیادہ دل پہ لگتی ہے, صحیح. زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہی اللہ نے خاص رکھا ہوتا ہے اور اس کے اندر عموم پیدا نہیں ہوتا. اس لیے یہ جو ہم تصوف کی کتب پڑھے ہوتے ہیں نا, تو اس کے اندر چونکہ ملاوٹ گند کی بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہے, جھوٹ کی. وہ بھائی اللہ کے ولی اڑ رہے تھے, آج کل کیوں نہیں اڑ رہا ہے؟ وہ پہلے مردہ زندہ کر دیتے تھے, آج کل کوئی نہیں مردہ زندہ ہو رہا, چونکہ اس چیز کی حقیقت تھی ہی نہیں, نہ اس دور میں تھی نہ آج ہے, نہ اس وقت مردہ زندہ ہو رہے تھے نہ اب ہو رہے ہیں. تو یہ کتابوں میں چونکہ بہت زیادہ جھوٹ بھرا آ گیا, اس لیے لوگ جو ہے نا تھوڑے سے اوپر ہے. ورنہ کرامت کا تصور اللہ کسی کو عزت سے نواز دے, ہم آج بھی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. آج آپ نے 50 جگہوں کے اوپر دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر جو ہے نا وہ کسی مریض کے حوالے سے کچھ پیش گوئی کر دیتے ہیں, یار ہمیں لگ رہا ہے یہ نہیں بچے گا, لیکن 6-6 سال زندہ رہتا ہے کل کو. آپ دعا کرتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہو جاتی ہے. ہمارے اپنے جاننے والے اتنے ہیں کہ جن کے ساتھ ایسے ہی کئی معاملات ہوئے تھے کہ سب سے بڑے کراچی کے ہاسپٹلس کے سب سے بڑے ڈاکٹرز نے کچھ الگ بات کی تھی متفقہ طور پر, لیکن اللہ نے اس کا الٹ ہی کیا ان کے سامنے, اللہ نے دعاؤں کو قبول کیا. اسی طرح کبھی ہم کسی مشکل کے اندر ہوتے ہیں, اللہ رب العزت سے ایسی دعا کرتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہے, اور وہ کام اس سبب سے ہوتا ہے کہ ہم سوچیں نہیں ہم یہ کیسے ہو گیا یار, یہ سب کرامت ہی اللہ عزت سے نواز رہا ہے. اسی طرح قرآن پڑھتے ہوئے قرآن فہمی میں اللہ اتنی کرامتوں سے نوازتا ہے جس کی انتہا نہیں. کئی دفعہ ایک موضوع حل نہیں ہو رہا ہوتا, آپ اخلاص کے ساتھ مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں, ایسا نقطہ آپ کے دل میں اللہ کی طرف سے آتا ہے اس وقت کہ وہی کرامت ہی ہے, ورنہ ہماری کیا اوقات. آپ کہتے ہیں مسئلہ ہی حل ہو گیا, جو حل نہیں تھا ہو رہا قرآن پاک سے, کیا بات سمجھ میں آئی ہے. یہ تو کرامت کا سلسلہ چلتا رہا. اچھا, 2 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ کہ کرامت مطلب کیا کچھ ہونا کرامت ہے, یا صرف یہ کہ آپ نے کچھ اللہ سے طلب کیا, کچھ مانگا, وہ ہو گیا کام, یہ بھی کرامت ہے؟ ایک بات تو یہ بتائیے گا. دوسرا یہ بتائیے گا کہ جیسے وہ بہت زیادہ ایک طنز کرتے ہیں صاحب کہ بھئی ایک بزرگ تھے, ان کے پاس ایک خاتون آئی, انہوں نے کہا بھئی میری بیٹی کی شادی ہے تو دینے دلانے کو کچھ ہے نہیں, تو آپ میرے لیے بیٹی کے لیے کچھ کیجیے. تو انہوں نے پتھر منگوایا, سورہ اخلاص پڑھی اور پھونک ماری تو وہ سونا بن گیا. اس کا بھی مذاق بنایا جاتا ہے. ان 2 باتوں پہ ذرا مجھے سمجھائیے. دیکھیں میں نے آپ سے ذکر کیا, جب تصوف کی جھوٹی کتابوں میں دیکھو, تصوف کے اندر نا کبھی ایک موضوع ہم یہ رکھتے ہیں, میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, تصوف کیا ہے, کیونکہ تصوف کے اندر جو ابتدا تھی نا وہ نہایت اعلیٰ تھی. صحیح. اور اس کے جو مجتہدین تصوف کے گزرے ہیں اعلیٰ درجے. تصوف جب آگے بڑھی ہے نا پھر گند بہت آ گیا اس میں, اس کو زندیق متصوفہ وغیرہ کہا جاتا ہے. خود احمد رضا خان صاحب نے بھی ذکر کیا کہ یہ زندیق. اس کو تفصیل سے کریں گے, تفصیل سے کریں گے. کیا یہ تو میں وہی علیہ السلام کے دور سے ہی تصوف کا تصور ہے, یا بعد میں صوفیہ نے کچھ لوگوں نے ڈال دیا, اس کو ہم بعد میں تفصیل سے کریں گے؟ یہ بالکل یہ کریں گے, کیونکہ میرے ذہن میں یہی آ رہا ہے تصوف کے حوالے سے بھی لوگوں کا ذہن کلیئر ہونا چاہیے. ہاں, بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. اب یہ جتنی باتیں آپ نے پوچھی نا کرامت کے حوالے سے, کہ اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ جو 2 نمبر جھوٹی کتابیں صوفیاء کی ہمارے سامنے آ گئیں, ہم نے وہ پڑھی, ہمارا ذہن ویسا بنا ہوا. یعنی تصوف کی بعض کتابیں پڑھ کے ہمیں پتہ کیا لگ رہا ہوتا ہے, ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کرامت کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے کے ہاتھ میں طاقت آ گئی, کوئی گدڑ سنگھی آ گئی, کوئی جادو کا چراغ ایسا آ گیا کہ چل بھائی تو سونا ہو جا, وہ ہو گیا, تو چاندی ہو جاؤ. ایسا نہیں ہے. یہ چیز اللہ اپنے نبیوں کو دیتے ہیں. اللہ کے نبیوں کے ہاتھ میں وہ آیات دے دی جاتی ہیں. صحیح. پھر اللہ کے نبی جس وقت جو ہے وہ جیسے عصا رکھتے تھے وہ اژدہا بن جاتا تھا. یہ معاملہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ. اب قرآن کو پڑھیں گے, جب بھی غیر نبی کے ساتھ معاملہ ہوا ہے, وہ غیر نبی کو خود نہیں تھا پتہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو مثال طور پر اصحاب کہف والا واقعہ اگر آپ دیکھیں, بھائی وہ آ کر لیٹے ہیں اور سوئے رہے ہیں لمبا, وہ اپنے اختیار سے سوئے رہے تھے کیا؟ وہ نہیں, وہ تو اللہ نے ان کو سلا دیا, وہ سلا دیا. اسی لیے یاد رکھ لیجئے گا حضرت سلیمان علیہ السلام والا بھی جو واقعہ نا, قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل, وہ کون تھے یہ آج تک متعین ہی نہیں ہوا. کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے ایک آصف برخیہ تھے, کوئی قطعی بات نہیں ہے, بلکہ قرآن پاک کا سیاق و سباق اگر پڑھیں گے وہ زیادہ دلالت کرتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام خود تھے, اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس سے جلدی لے کے آ سکتے ہیں. تو وہاں پر بھی اسی لیے آپ اسی آیت کی شرح میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں گے نا, انہوں نے بھی مختلف اقوال ذکر کر کے واضح لکھا ہے کہ اس آیت کے اس واقعے سے کرامت کے استدلال باطل ہے. ہم نہیں کر سکتے. تو ہم لوگ کرامتوں کو یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہاتھ میں طاقت آ گئی کہ بل ہو جائے, مردہ زندہ ہو جائے, وہ ایسا ہو. کرامت اللہ نوازتا ہے, انسان کو نہیں پتا ہوتا ایسا ہونے والا. دیکھو حضرت ابو بکر صدیق کی کرامت کے حوالے سے میں آپ کو ایک روایت بیان کرتا ہوں. آپ کے گھر میں ایک دفعہ کھانا بہت کم تھا, چند لوگوں کا, مہمان زیادہ آ گئے, رات کا وقت تھا. تو ابو بکر صدیق تھوڑے پریشان بھی ہو گئے نا, اپنے بیٹے کو بلایا, کہا کہ بیٹا ایک کام کرو کہ آپ انہیں کھانا سرو کر دو, میں بھوکھا رہ لوں گا, میں نہیں کھا رہا, میں باہر چلا جاؤں گا. میں گھر پہ ہوا نا تو مہمانوں نے ضد کرنی ہے کہ آپ ساتھ بیٹھے کھانے کے لیے, تو نہ میں کھاؤں گا, میں کسی بہانے سے باہر جا رہا ہوں. جو ہماری آپ کی امی ہیں وہ بھی کھانا ان کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھائیں گی, آپ صرف سرو کر دیں, ان کا پیٹ بھرا جائے. یہ قربانی دی, قربانی دے کے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اعلیٰ بارگاہ میں چلے گئے. ابو بکر صدیق, بیٹے نے لا کے کوئی کھانا رکھا تو وہ مہمان کہنے لگے یار ابو بکر صدیق کو بلائے, وہ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں وہ کام سے گئے ہیں, کام سے گئے ہیں. بہرحال وہ نہیں مہمان مانے, انہوں نے کہا نہیں انہیں بلائیں, ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھائیں. اب ابو بکر صدیق کو یہ لے کر آ گئے. جب لے کر آئے ہیں, ساتھ بٹھایا,
اللہ سے بس دعا کر دی انہوں نے، ابو بکر صدیق نے، کس اخلاص کے ساتھ کی ہوگی کیا نہیں کی ہوگی، تو اللہ نے پھر کرامت سے ایسا نوازا تھا کہ تھوڑا وہ سالن تھا لیکن اس میں برکت اتنی ہوئی، مہمانوں نے بھی کھا لیا پیٹ بھر کے، انہوں نے بھی کھایا، پھر وہ بچا کھانا اللہ کے نبی علیہ السلام کی بھی مبارک بارگاہ میں لے کے چلے گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینے والوں کو بھی بلوا کر کے وہ کھانا کھلایا، یعنی کہ انہیں نہیں پتا تھا ایسا ہونا، ہو گیا، اللہ عزت سے نواز دیتے ہیں۔ تصوف کی بگڑی راہ کے اندر بھی نتیجے نکلتے ہیں، اپنے ہاتھ کی طاقتیں، بھائی ہاتھ سے ایسا کر دو تو سونا بن گیا، چاندی بن گیا، یہ بن گیا، تو اس لیے ہمارے یہاں کرامت کے حوالے سے تصورات تھوڑے سے خراب ہیں۔ اچھا، انجینئر محمد علی مرزا صاحب وہ بار بار یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی اچھا یہ کر کے دکھاؤ نا، اگر تم کچھ کر سکتے ہو یا جو کرامات کتابوں میں آئی ہیں وہ درست ہیں تو آج تم اتنے لوگوں کو اللہ کا ولی بول رکھے گا، ان کو بولو یہ کر کے دکھا دو، امت مسلمہ پریشان ہے بھائی، یوں کر کے دکھا دو، یوں کر کے دکھا دو۔ تو یہی بات اگر اس کو یوں بھی جواب دیا جائے کہ بھئی یہ کرامت کوئی ہماری اختیاری نہیں ہوتی ہے، تو آپ کا مطالبہ تو رد ہو جائے گا نا پھر تو۔ نہیں، لیکن ہماری اختیاری تو نہیں ہوتی، اللہ نواز دیتا ہے۔ ہاں، مسئلہ یہی ہے نا کہ ہمارے یہاں جس انداز میں بیان ہو رہا ہوتا ہے نا تو وہ تو اختیاری کر کے بیان کر رہے ہوتے تو ہیں ان نا۔ کا مطالبہ بھی تو غلط ہے نا۔ مطالبہ تو غلط نہیں میں کہہ سکتا، وہ تو ایک الزامی طور پر مطالبہ کر رہے ہیں نا۔ بھائی اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اختیاری معاملات ہیں تو پھر اپنے اختیار سے یہ کام کر کے بتاؤ۔ تو غالباً وہ نقد اسی چیز پر کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ اختیاری نہیں ہوتا کرامت کا، یہ اللہ کی طرف سے، اللہ نے کسی کو نواز دیا۔ ورنہ دنیا میں ایسا نہیں دیکھا گیا، جتنا بھی نیک پرہیزگار کوئی شخص ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا ہاتھ میں ایسی طاقت آ گئی جس کو چھو لے وہ سونا بن جائے، جس کو چھو لے وہ چاندی بن جائے، ایسا ہوا دیکھا نہیں ہے کبھی بھی آنکھوں سے۔ اور یہ تصور بھی شاید ہمارے دین میں ایسی مطابقت نظر نہیں آ رہی۔ قرآن جو ذکر کرتا ہے وہ اللہ نے نواز دی، ہاں اپنے نبیوں کو نشانی اللہ دیتے ہیں۔ قرآن کو پڑھیں اب، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو انی انا اللہ رب العالمین، پھر اللہ نے فرمایا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، عصا ہے، اس کو رکھیں، نشانی دی، پھر اللہ نے فرمایا اپنے ہاتھ کو یہاں جیب میں ڈالیں، پھر باہر نکالیں چمکتا ہو جائے۔ تو یہ نشانیاں دی تھیں اللہ نے اپنے نبیوں کو۔ اچھا، قابل غور بات یہ، اللہ کے نبیوں کو اللہ نے جو نشانیاں دیں جس میں وہ اختیار رکھتے تھے، اچھا اس سے ہٹ کے وہ نشانیاں اپنی طرف سے اور دکھا رہے ہوتے تھے؟ نہیں، یہی وجہ ہے جو نشانی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی وہ نشانیاں آپ دکھا رہے ہیں۔ جب اس سے ہٹ کر نشانی کی بات آئی نا تو اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا تھا کہ یہ عصا جو ہے نا آپ یہ پتھر پہ ماریں تو 12 چشمے نکل آئیں گے۔ اس سے پہلے آپ نے آج خود ایسا نہیں کیا تھا کہ میں اس عصا سے جو چاہے کرتا چلا جاؤں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا سا کرامت کے تصور کو سمجھنے میں غلطی ہے، شاید تصوف کی ان کتابوں کی وجہ سے جس میں کرامات ٹھیک ذکر نہیں ہوئی ہیں، اس لیے لوگ جو ہے نا وہ ایک ٹھیک راہ سے تھوڑا سا پیچھے ہو جاتے ہیں۔